بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کچھ خطبات جمعۃ المبارک تو قرآن دیاں چند آیتاں دا ترجمہ ہی اسی سماعت فرما رہے ہیں. ایک یا دو یا تین یا اس تو زیادہ چار آیتاں دا او دی مختصر جی تفسیر. دعا ہے اللہ رب العالمین جو سنے ہیں اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور جو آگے بیان ہوئے اللہ میرے سمیت سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. جس طرح کہ تسی پیچھے سماعت کیتا ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، تواڈے کولوں پوچھدے نے خرچ کرنے دے بارے، تواڈے کولوں سوال کردے نے خرچ کرنے دے بارے کہ اسی کس جگہ تے خرچ کریے. پھر اللہ رب العالمین نے جواب دیتا ایس جگہ تے تسی خرچ کرنا ہے. وہ سوال اور انہاں دا جس طرح جواب دیتا گیا الحمدللہ پچھلے جمعے دے اندر وہ بیان ہو گیا. اج پھر اللہ رب العالمین نے انہاں دے سوال دا جواب ہی دیتا ہے. سوال انہاں نے آقا علیہ السلام دے کولوں کیتا اور جواب اللہ رب العالمین نے اس دا خود دیتا ہے. سوال کی کیتا ہے جس طرح خرچ کرنے دے بارے پوچھتے ہیں اسی طرح ہی یسألونک عن الخمر والمیسر کہ وہ سوال کردے نے شراب دے متعلق اور جوئے دے متعلق. یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کردے نے شراب دے متعلق اور جوئے دے متعلق. کہ دا کی عمل دخل ہے، شراب والا کی معاملہ ہے، جوئے والا کی معاملہ ہے، یہ حکم کی ہے، ممانت کی ہے، نقصان کی ہے. شراب جوا سامنے آئے انسان دے اکھاں دے پھر کی کرنا چاہیے انسان نو، جڑا انسان دا ارتکاب کر لینا ہے او دے بارے کی حکم ہے، ساری تفصیل ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، تواڈے کولوں انہوں نے سوال کیتا ہے شراب دے بارے اور جوئے دے بارے. یہ بھی دوسرا سپارہ ہی ہے، سورۃ البقرہ ہی چل رہی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماؤندے نے قل، انہوں نے آکھو جواب دے اندر فیہما اسم کبیر، کہ یہ دوویں ہی بہت بڑے گناہ والیاں چیزاں ہیں. انہاں دوواں دا ارتکاب کیتیاں انسان دے نامہ اعمال دے اندر گناہ درج ہوندا ہے. بہت زیادہ اللہ نو ناراض کرنے والیاں دوویں چیزاں ہیں. انہاں دوواں تو ہی انسان نو بچنا چاہیے، چاہے شراب والا معاملہ ہوئے چاہے جوئے والا معاملہ ہو. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اگرچہ لوگوں نے اس تو کچھ فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے، لوگ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرتے ہیں. اس تو شراب ہے، اگر جسمانی طور تے دیکھا جائے بعض اوقات انسان دے جسم دے اندر چستی ہو جاندی ہے انہوں پیتے ہیں، انہوں استعمال کیتے ہیں، یا انسان جنسی طور تے اس تو بہت زیادہ فائدے حاصل کردا ہے، جسمانی طور تے اس تو فائدے حاصل کردا ہے. نمبر 2 تے شراب تو یہ فائدہ حاصل کیتے ہیں فروخت کر کے یہ پیسے قیمت وغیرہ جس طرح انہیں دی تجارت وغیرہ ان کا کاروبار کیتا جاتا ہے. اس طرح بڑے سارے تو فائدے حاصل کیتے جاندے ہیں. کوئی بناؤن والا ہے، کوئی ویچنے والا ہے، کوئی خریدنے والا ہے، کوئی پرافٹ جیب دے اندر حاصل کرنے والا ہے. کس طرح کافی سارے اس تو فائدے بھی حاصل کیتے جاندے ہیں. وہ صرف دنیاوی معاملات نے، دنیا تے دے فائدے حاصل کیتے جاندے. اسی طرح جوا ہے،
اور جوا کھیڈتے ہیں بعض اوقات رقم بڑی آ جاتی انسان دی جیب دے اندر، بہت سارا کچھ انسان دنیاوی مال حاصل کر لینا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا دسیا کہ دنیاوی معاملات دے اندر انہاں دے فائدے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ کوئی شراب نو دوائی دے طور تے استعمال کر لینا ہے، کوئی شربت دے طور تے استعمال کر لینا ہے، کوئی کس طور تے استعمال کر لینا ہے، مختلف طرح اندے کولوں فائدے حاصل آپ دے جانے فائدے حاصل کرنے دی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، فائدے دیندے ہیں لیکن گناہ اور نقصان انہاں دا اس تو بھی زیادہ ہے۔ فائدے تو انسان حاصل کرتا پیا نا، آپ دے جانے سیاح بنتا پیا یا تیز بنتا پیا یا اپنے نفس دے پیچھے لگ کے اس تو فائدے حاصل کرتا پیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا دنیاوی طور تے فائدے تسی واقعی حاصل کرتے ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یہ گناہ اور یہ نقصان یہ فائدے تو کتے زیادہ ہے جہاں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تسی دیکھتے نہیں کہ شراب دے معاملے دے اندر کی کچھ ہوندا پیا ہے معاشرے دے اندر۔ شراب پین دے نال انسان نو جسمانی طور تے بھی نقصان ہے، مالی طور تے بھی نقصان ہے، اور معاشرے دے اندر کس طرح دا بگاڑ پیدا ہوندا ہے تو یہ سوچ نہیں سکتے۔ انسان اللہ دی عبادت تو بھی دور ہو جاتا ہے اور بہت سارے اچھائی والے جگہ تو انسان دور ہو جاتا ہے، اور جڑے نیک لوگ نے یا اچھے معاشرے دے اندر زندگی گزارو انہاں کو نفرت کرنا شروع کر دیندے ہیں۔ معاشرے دے وچ ایک عجیب اور علیحدہ ہی طبقہ بن جاتا ہے اس طرح کا، جنہوں ویکھ کے لوگ نفرت دی نگاہ نال دیکھتے ہیں، وہ کوئی اصلاح بھی نہیں کرنا چاہتا۔ عقلی طور تے کمزور ہو جاتا ہے انسان، دماغی طور تے کمزور ہو جاتا ہے، عبادت تو بالکل دور ہو جاتا ہے۔ تے نقصان ہی نقصان ہے، اصل نقصان تے یہ ہے کہ انسان اللہ دی عبادت تو دور ہو جائے، اصل تے نقصان ہی ہے۔ تو اگر کوئی سوچے سمجھے تے پھر ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فائدے تسی دیکھ دے ہو لیکن اصل حقیقت دے فائدہ تو زیادہ انہاں دا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح تسی جوئے بعض لوگاں نو دیکھ دے ہو کس طرح ذلت دی اور ذلیل ہو کے زندگی گزار دے نے۔ میں کہنا اس حد تک پہنچ جاندے نے اپنے گھر دے سامان فروخت کر دیندے نے، اور کئی بندیاں دے بارے سنے اور حقیقت تے مبنی گلاں نے اپنے گھر دیاں نو اپنی بیوی تک لوگاں دے حوالے کر دیندے نے۔ انہاں کماں دے اندر آ کے جڑے لوگ معاشرے دے اندر اٹھتے بیٹھتے انہوں سارے نوں اس حقیقت دا پتہ ہے، کتنی بھی تواڈے کولے دولت کیوں نہ ہے ایک دن وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان کنگال ہو جاتا ہے، لوگاں دے سامنے ہاتھ کرنا شروع کر دیتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے معاشرے دے اندر ہر انسان دا۔ اور سب تو بڑا نقصان جو ہے کہ اللہ دی ذات تو دور ہو جاتا ہے انسان، اللہ دی ذات اس تو ناراض ہو جاتی ہے۔ کتنے بڑے نقصان ہے اس چیز دے، اگر انسان نقصان ہی گنانا چاہے تو سارا جو مانے نقصانات ہی پہنچ جائے۔ تو اللہ رب العالمین جڑے لوگ انہاں کماں دے اندر ملوث نے، اللہ پاک انہاں نو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ نقصان اس دا زیادہ ہے فائدے دی مانی۔ تو سمجھنے دی بات ہے، غور فکر کرنے دی بات ہے، اگر سمجھ آ جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماؤندے نے انہاں نو آکھو فائدہ تسی حاصل کر دے ہو، اے شراب نو حرام قرار دے دیتا یا ممانت قرار دے دیتی، شراب نو منع کر دیتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کولے حکم پہنچیا، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو یہ آیت سنائی شراب دے متعلق، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آکھن لگے اللہ کو دعا کر کے یا اللہ یہ دا حکم ساڑھے واسطے اور واضح کر کے بیان کر دے، اور واضح کر کے بیان کر دے۔ اللہ رب العالمین نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعا قبول فرمائی، اور ایک اور آیت نازل فرمائی قرآن دے اندر، فرمایا اللہ رب العالمین نے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے شراب والا معاملہ، اے جوئے والا معاملہ، اور اے فال نکالنے والا تیر نکالنے والا معاملہ رجس من عمل الشیطان، سارے دے سارے کم برائی دے اور شیطانی کم نے، فاجتنبوہ
تو انو اللہ دے کولوں دور کرنے والے کام نے جس وقت آیت نازل فرمائی اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے آیت تلاوت کی گئی، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ سی باز آ گئے، اسی روک گئے، سانو سمجھ آ گئی۔ ایک پاسے حکم ہویا، صحابہ کرام نو حکم جدوں پڑھ کے سنایا گیا، کسی دے ہاتھ دے اندر شراب دا جام ہے، کسی نے منہ دے اندر کرلی پائی ہوئی ہے، کسی نے کس طرح دے مٹکے بھرے ہوئے نے، کسی کو کس برتن دے اندر شراب موجود ہے۔ حکم آیا اللہ رب العالمین دا، پڑھنے والے نے پڑھ کے سنایا، سننے والے نے سنیا۔ جس وقت صحابہ کرام دے کنا دے اندر اے آواز پئی ہے نا، صحابہ کرام نے شراب فوری گرا دیتی، کسی کو مٹکا ہے تے مٹکا توڑ دیتا، کسی نے گھٹ پر لیا، جرت نہیں ہے کہ اگے لنگ جائے، باہر نکال دیتی۔ شراب بیان کیتا جاندہ ہے کہ شراب بازار دے اندر اس طرح پھردی سی کہ جس طرح بارش دا پانی پھردا ہے۔ حکم آنے دی دیر ہے، صحابہ کرام انج محسوس ہوندا سی کہ جس طرح ہر وقت دی حکم دے منتظر ہی رہندے سی، جدوں ساڈے کولے حکم آوے تے کدوں اسی اس دے اوتے عمل کریے، فوراً حکم کرنا شروع۔ یہ نہیں آکھیا کہ جنہیں منہ دے اندر پا لیے چلو یہ نگا لینے ہیں دوبارہ نہ پیواں گے، جس نے ہاتھ دے اندر گلاس پڑے ہے چلو آ گلاس پی لینے دوبارہ نہ پیواں گے، جس طرح میں اپنے کام نو اپنے عزیز سمجھ کے آ کر لیے چلو پھر نماز پڑھ لواں گے، او کر لیے چلو پھر کام کر لواں گے نیکی دا۔ نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اندر اے باتاں نہیں سی، فوراً عمل کرنا۔ اور ایک مسلمان دا طرز عمل ہونا بھی اسی طرح دا چاہیے کہ جس وقت حکم رسول، حکم خدا، حکم اللہ آ جائے اس تے فوراً ہی عمل کرنا شروع کر دے۔ اللہ پاک مسلمان دی اسے ادا ہوئی تے پسند کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایویں تے نہیں نہ آکھیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور انہاں تے رضا مندی دے اللہ نے سرٹیفکیٹ انہاں نوں عطا فرمائے، اور بار بار آکھیا میں انہاں دے اوتے راضی ہو گیا، وہ میرے تے راضی ہو گئے، میں انہاں تے راضی ہوں، کیونکہ انہوں نے ایسے اعمال کیتے کہ جس دی وجہ تو اللہ پاک انہاں تے راضی ہو گیا۔ تو اسی عظمہ معاشرے دے اندر زندگی گزار کے اور نظر دوڑا کے دیکھیے کس انسان کو نہیں پتا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، کس بندے کو نہیں پتا کہ جوا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن مسلمان نے، کلمہ پڑھنے والے نے نہیں باز ہوندے اس چیز تو، نہیں باز ہوندے اس چیز تو اللہ دے کول انہاں واسطے رحم دی دعائی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک رحم فرمائے۔ کتے انہاں دے نال یہ معاملہ تو نہیں ہو گیا سمن بکمن والا، اللہ نے کتے مہر تو نہیں لگا دیتی کہ قرآن دا حکم سامنے ہوئے، حدیث دا حکم سامنے، پھر بھی انسان اپنی من مرضی کرے۔ پھر تے بڑی جرت دی بات ہے مسلمان دی، ہے بڑی دلیری دی بات ہے، اور ٹیٹ قسم دی گل اگر انسان اس تے غور کرے کہ سب کچھ اکھاں دے سامنے ہونے دے باوجود، حکم سامنے ہونے دے باوجود، نقصان سامنے ہونے دے باوجود انسانوں دا پھر ارتکاب کرے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، فائدہ اس دا ضرور ہے لیکن نقصان اس دا فائدے تو بھی زیادہ ہے، فائدے تو بھی دگنا ہے۔ اگر انسان اس دے غور کرے تو آپ ہی نظر آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا دوسرے نمبر تے تواڈے کولوں سوال کر دینے، اسی آیت دا حصہ ہے، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تواڈے کولوں سوال کر دینے خرچ کرن دے بارے، کنا خرچ کرنا چاہیے، کتھے خرچ کرنا چاہیے، کیویں خرچ کریے، کنی مقدار ہونی چاہیے، خرچ کرنے دے بارے تواڈے کولوں سوال کر دینے۔ اے سوال کون کردا سی؟ اے سوال کردہ کون سی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے سوال کیتے نے۔ اللہ دے حبیب دے کولوں صحابہ کرام سوال کر دینے کہ سونے محبوب جی اسی کیویں خرچ کریے، تسی خرچ کرنے دی فضیلت دس دے ہو، خرچ کرنے دا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، اللہ پاک اتنا انسان کو اجر عطا فرماؤندا ہے، اور جنت دے در اللہ پاک اس طرح دے درجے انہوں عطا فرمائے گا، اے بھی نیکی ہے، اے بھی نیکی ہے، اس دے بدلے دے اندر بھی سانو ہن تسی یہ دسو کہ خرچ کس معاملے دے اندر کرنا ہے، کنا خرچ کرنا ہے، کتنی مقدار ہونی چاہیے، کدوں خرچ کریے۔ اللہ رب العالمین نے جواب دے اندر دسیا خرچ کیویں کرنا ہے، فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، ضرورت تو زیادہ جنہ بھی ہوئے اللہ دے رستے تے خرچ کر دیا کرو۔ قُلِ الْعَفْوَ، تو آڈی ضرورت تو زیادہ ہوئے تے خرچ کریا کرو۔ اللہ اکبر، ضرورت تو زیادہ تو کی
مراد ہے ضرورت تو زیادہ تو کی مراد ہے کہ انسان میانہ روی دے نال چلیا کرے معاشرے دے اندر میانہ روی نال زندگی گزارے. ضرورت تو مراد کی ہے انسان دی بیوی ہے بچے ہے اولاد ہے انہاں دے اوتے خرچ کرنا انہاں دی ضروریات ہے. انہاں دی ضروریات تو بعد بھی اگر اندر کولے کچھ بچدا ہے تو پھر اندر حق بندا ہے کہ وہ جڑا معاملہ یا وہ مال ہے اللہ دے رستے دے خرچ کرے. غریباں مسکیناں دے اندر یتیماں دے اندر انہوں خرچ کر دینا چاہیے تقسیم کرنا چاہیے. یہی ایک مسلمان دی ادا ہونی چاہیے. میں پچھلے دنوں دے اندر ایک ویڈیو سندا پیا سی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم سی بہت بڑے عالم بیان کرتے پے سی کہ اگر تہاڈا بھرا کوئی مصیبت دے اندر مبتلا ہے اور انہوں انہاں چیزاں دی ضرورت ہے اور تسی اتنی جوگے ہے گئے ہو کہ تسی وہ دی ضرورت حل کر سکتے ہو تو انہوں اللہ نے وسائل عطا فرمائے تسی وہ دی ضرورت حل کر سکتے ہو اس دے باوجود بھی تسی وہ دی ضرورت حل نہیں کر دے وہ دے پریشانی نو ختم نہیں کر دے. پھر یاد رکھے ہو یہ جزوی عبادتاں تواڈے منہ دتے مار دتیاں جان گیاں. داڑیاں رکھ کے تسی اللہ نو دھوکھا نہیں دے سکتے ہتھاں دے اندر تسبیحاں پکڑ کے تسی اللہ نو دھوکھا نہیں دے سکتے. یاد رکھے جتنے مرضی تسی محدث ہو جتنے مرضی تسی بڑے عالم ہو پھر تواڈے علم دا تواڈی عبادت دا تانوں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو تسی دیکھ دے ہو معاشرے دے اندر کتنے ضرورت مند لوگ موجود نے کتنا کو انہاں دی ضرورتاں دا مطالبہ کیتا جاندا ہے انہاں نو حل کیتا جاندا ہے. تسی آپ ہی نظر دڑا کے دیکھ لو تانوں نظر آ جائے گا. جے کوئی بیچارہ دسدا نہیں تے اسی کدی پوچھن دی زحمت بھی نہیں کیتی بھی کدی پوچھ ہی لئیے کسی نو جا ذرا معاشرے دے اندر بیٹھ کے دکھیاں دے کولے بیٹھو تے صحیح تانوں پتہ چلے ذرا انہاں دے دکھ چھیڑ کے دیکھو تہاڈیاں آکھدیاں چیخاں نکل جان گیاں. تانوں پتہ چلے گا کہ انہیں دکھی لوگ اس دنیا دے موجود نے کہ جنہوں کو پوچھن والا ہی کوئی نہیں ہے پوچھدا ہی کوئی نہیں. ہر انسان اپنی دے اندر ہی مصروف ہے اپنی دے اندر ہی مصروف ہے. کنہاں نے پوچھنا ہے ساڈا ہی تے حق بنتا ہے. یہ مسلمانوں دی تے کردار نے. میں تمہیں پہلے بھی سنایا صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین اپنی ضرورت تے دوسرے نو ترجیح دینا یہ بہت بڑے جگرے دی بات ہے. صحابہ کرام ایک سری آئی کسی نے دیتی چاروں گھر دے اندر پکا لیا تیرا گزارا ہو جائے گا. انہیں سوچیا کہ میرے دوسرے بھرا نو پتہ نہیں یہ ملی ہونی کیوں دے گھر دے اندر بھیج دیتی. انہیں بھی یہی سوچیا کہ میرا پتہ نہیں دوسرے بھرا نو ملی ہونی انہیں اگلے دے گھر دے اندر بھیج دیتی. وہ اس طرح سری چلاؤندی چلدی جس بندے تو شروع ہوئی سی اسے دے کولے آ گئی. ایسا ایک دوسرے دی ضرورت دا خیال رکھن دے نال ہی ایک خوبصورت معاشرہ جنم لیندا ہے خوبصورت معاشرے دا وجود ہوندا ہے. جدو اسی اپنی حد تک کی سوچنا شروع کر دیتا یہ چیز تے کفار سوچتے ہیں اور یہ چیز تے انہوں نے مسلط کیتی ساڈے دے کہ انہوں صرف اپنی ہی پئی رہے بس باہر نکلے نہیں نا. تسی مینوں یہ دسو میں اتنے نماز پڑھدا پیا تسی روزے رکھتے پے ہو فلانا بندہ قرآن پڑھدا پیا میرے روزے رکھنا میری نماز پڑھنے نا اور میرے قرآن دی تلاوت کرنے نا امریکہ نو کی نقصان ہے ہندوستان دے کافراں نو کی نقصان ہے اس معاشرے نو کی نقصان ہے کفار نو کی نقصان ہے. کفار نو نقصان ہی ادو ہوندا ہے کہ جدوں ساڈا مسلم معاشرہ کٹھا ہو کے چلدا ہے اس وقت ہی تو انہوں نے نقصان ہوندا ہے. انہوں نے پتہ ہے کہ اسی اپنے مشن دے اندر کامیاب ہو گئے انہاں نال جو مرضی کر دے رہو ٹینشن ہی کوئی نہیں پریشانی کوئی نہیں. اللہ رب العالمین سانو ایک دوسرے دا خیال کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو دوسرے دے دور دی بات ہے میں دسدا ہوں نا کہ سکے بھراواں نو کوئی نہیں انسان پوچھدا ہے سکے رشتہ داراں نو کوئی نہیں پوچھن واسطے تیار. اللہ رب العالمین ارشاد فرماندے نے قل العفو جڑا ضرورت تو زیادہ ہے انہوں خرچ کرو لوگاں دے اتے خرچ کرو غریباں دے اتے خرچ کرو مسکیناں دے اتے خرچ کرو اے ہی تہاڈا طرز عمل ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی پھر نہ انہاں نو کسے دا محتاج ہونا پوے گا تے اللہ پاک تہاڈیاں بھی ساریاں محتاجیاں ختم کر دے گا. آگے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات اسی اسی طرح لوگاں دے سامنے اپنیاں نشانیاں نو بیان کریدا ہے اپنیاں آیتاں نو بیان کریدا ہے اپنے حکماں نو بیان کریدا ہے صاف کر کے واضح کر کے کوئی لوگ کو لا نہیں رکھیدا صاف کر کے دسیدا ہے تاکہ لعلکم تتفکرون لوگ سوچ فکر کریا کرن لوگ غور و فکر کریا کرن لوگاں نو پتہ چلے ایک دوسرے دا
اللہ رب العالمین نے کوئی حکم نہیں لکایا ساڈا بھی یہ حق بنتا ہے کہ دوسرے نوں واضح کر کے گل دسیے اگلی آیت دے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فی الدنیا والآخرہ فی الدنیا والآخرہ دنیا بھی ہے لیکن آخرت بھی موجود ہے دنیا تے زندگی گزارو کاروبار کرو بزنس کرو معیشت اپنی نو ٹھیک کرو دن رات کم کرو لیکن اتنا نہ کرو والآخرہ کہ آخرت نو بالکل ہی اپنے ذہن دے وچوں کٹ دے وہ آخرت دا تانوں خیال ہی نہ رہے آخرت دا تانوں کوئی فکر ہی نہ ہوے دنیا ضرور ہے دنیا دی ضرورت ہے لیکن سب تو ضروری چیز آخرت ہے اگر آخرت بن گئی تے دنیا تے اللہ رب العالمین نے پہلے ساڈے پیدا ہون تو لکھ دیتی ہے اسی اج دنیا دے نہیں آئے اللہ نے پہلے ساڈے انتظام کر دیتے نے ساڈے مقدر دے صفحے پہلے لکھ دیتے نے اے چیز ملے گی ایدوں ملے گی اینی ملے گی اینی کھائے گا اس تو بعد مر جائے گا سارے فیصلے ہو چکے نے آخرت انسان دے اپنے ہاتھ دے اندر ہے جو انسان ویجے گا وہی کٹتا جائے گا اللہ فرماتے نے فی الدنیا والآخرہ دنیا تے آخرت نو نال لے کے چلیا کرو اور تاں دسیا کہ جے تسی آخرت دا سوچن لگو اے دا مطلب اے نہیں کہ دنیا نو اصلوں ہی کن کر دے وہ دنیا نو اے نہیں کہ اصلوں ہی کن کر دے وہ دنیا بھی ایک حقیقت اللہ رب العالمین نے بنائی ہے اینو بھی ویکھ سوچ کے چلنا چاہیے انسان کہے میں آخرت دی تیاری کرنا وا چلو چکو لوٹا مسلح تے تر جو جنگلاں دے اندر عبادت کریے تے بھائی جڑے پچھلے حقوق العباد نے وہ کنے ادا کرنے نے وہ تیری ذمہ داری نہیں اللہ فرماتے نے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے دنیا تے بھی غور و فکر کرو اور آخرت تے اس تو زیادہ کرو دنیا تے زندگی گزارو لیکن تہاڈا مشن آخرت نو سوارنا ہونا چاہیے کہ آخرت ساڈی ٹھیک ہو جائے آگے فرمایا دوسرا سوال کر دینے پہلا سوال کی کیتا شراب دے بارے جوئے دے بارے اللہ رب العالمین نے ان کا جواب دے دیتا آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى محبوب جی تواڈے کولوں سوال کرتے نے یتیماں دے بارے کہ سانو یتیماں دے بارے کوئی حکم دے وہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى یتیماں دے بارے تواڈے کولوں سوال کردے نے تسی خاموش رہو جواب میں رب العالمین دینا کہ یتیماں دے بارے کی معاملہ ہونا چاہیے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى یتیماں دے بارے سوال کر دینے فرمایا اللہ رب العالمین نے قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ انہاں دے نال اچھائی کرو یہی بہتری ہے قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ اچھائی